اس کے علاوہ وہ عورتیں جو حجاب نہیں پہنتی ہیں، یورپین کنٹریز کی عورتوں میں ایک سائیکولوجیکل بیماری یہ پیدا ہو رہی ہے، دا پریشر ٹو لک گڈ از کلنگ ویمن. یہ رپورٹ بیان کر رہی ہے. کیا کہ بھائی جب آپ نے حجاب نہیں پہنا تو ظاہر ہے 10 لوگ دیکھیں گے. تو اب عورتوں کے اندر یہ چیز آ رہی کہ ہم اچھا دکھیں. کیسے اچھا دکھیں؟ ابھی باہر جانا ہے، لوگ مجھے دیکھیں گے، مرد بھی دیکھیں گے. حجاب تو پہنا نہیں ہے، جو حجاب پہن کے اسے تو کوئی ٹینشن نہیں، وہ تو صرف اپنے شوہر کے سامنے زینت اختیار کرتی ہے، اسے اس کی فکر ہی نہیں ہے، ٹینشن ہی نہیں ہے کہ بھائی 10 لوگوں کو اپنا مکھڑا دکھانا ہے، اس کی تو فکر نہیں ہے. لیکن جو نہیں پہنتی ہے ان کے اندر یہ ایک سائیکولوجیکل پرابلم پیدا ہوتی جا رہی ہے کہ دا پریشر ٹو لک گڈ، اچھے دکھنے کا پریشر. اور اچھے دکھنے کا پریشر اتنا زیادہ بڑھ گیا ہے ویسٹرن کنٹریز میں کہ بعض عورتوں نے ڈپریشن میں آ چکی ہیں اور اس ڈپریشن کے نتیجے میں سوسائڈ کیا. یہ ہے حجاب ہٹانے کا نتیجہ، یہ ہے حجاب کو اپوز کرنے کا نتیجہ. اسی طرح ان کنٹریز میں جو نوجوان ہیں ان کے یہاں اینزائٹی اینڈ ڈپریشنز بڑھتے جا رہے ہیں، ان کے یہاں سوسائڈ ریٹ بڑھتا جا رہا ہے، سیکشول ڈیزیزز بڑھتے جا رہے ہیں. ہر سال 20 ملین، صرف یو ایس اے میں 20 ملین افراد ایسے ہیں جو سیکشول ڈیزیز میں مبتلا ہو جاتے ہیں، کیونکہ کئی لوگوں کے ساتھ سیکشول ریلیشن قائم کر رہے ہیں، فریڈم ملا ہے انہیں، آزادی ملی ہے انہیں. تو اس کا نتیجہ کیا ہو رہا ہے؟ 20 ملین ہر سال سیکشول ڈیزیزز میں مبتلا ہو رہے ہیں اور $16 بلین یو ایس اے کی حکومت کو ہر سال ان ڈیزیزز کو ختم کرنے میں لگانا پڑتا ہے. یہ ہے نتیجہ ویسٹرن سویلائزیشن کا. اس کے علاوہ سوسائڈ ریٹ یہاں پہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. سب سے زیادہ اگر کہیں پہ سوسائڈ کرنے والے لوگ ہیں وہ کنٹریز ہیں جہاں پہ زیادہ ملحد ہیں، ایتھسٹ ہیں، خدا کا انکار کرنے والے ہیں، لبرلز ہیں، وہ سب سے زیادہ کر رہے ہیں. اور الحمدللہ سب سے کم سوسائڈ ریٹ مسلمانوں میں، کسی اور مذہب میں نہیں ہے. کیوں؟ ہمارے پاس توکل کا عقیدہ ہے، ہمارے پاس عقیدہ ہے یہ ہمارا کہ اس دنیا میں جو تکلیف ہے وہ آزمائش کے لیے. ہم اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، ہم کسی اور کی اطاعت نہیں کرتے، ہم کسی اور کی غلامی نہیں کرتے، ہم اللہ ہی کی غلامی کرتے ہیں. تو یہ ساری ریسرچ رپورٹس آپ کے سامنے موجود ہیں. اب آپ بتائیے ویسٹ ترقی کر رہا ہے یا انحطاط میں؟ ویسٹ کوئی ترقی نہیں کر رہا ہے. یہ معاشرہ بنایا ہے انہوں نے کہ اپنے لوگوں کو بالکل موت کے گڑھے میں اتار دیا ہے. بالکل یہی صورتحال اس وقت چل رہی ہے وہاں پہ. اچھا اب وہ لوگ چونکہ آگے ہے، ان کے یہاں جو چیزیں ہو جاتی ہے 50 سال بعد پہلے کے بعد یہاں پہ آتی ہیں، تو ہم لوگوں کو ابھی سمجھنا ہوگا کہ ہم کس نقش قدم پہ چل رہے ہیں. کہ ایک مومن تو وہ ہے جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اسے اس کی فکر نہیں ہے کہ بھائی میری خواہش کیا ہو رہی ہے. افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، آپ نے ایسے شخص کو دیکھا؟ کیا آپ نے ایسے شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش کو ہی اپنا خدا بنا لیا ہے، جس نے اپنی خواہش کو ہی اپنا خدا بنا دیا ہے؟ تو اس دنیا میں نہ کسی کو، چاہے ویسٹرن کنٹری میں ہو یا کسی میں ہو، کسی کو مکمل آزادی نہیں حاصل ہے. اسی طرح اسلام میں آزادی تو ہے لیکن اس آزادی کی بھی لمیٹیشن ہے، اور وہ لمیٹیشن انسان نہیں طے کرتا، وہ لمیٹیشن اللہ رب العالمین طے کرتے ہیں. تو اس بات کو اپنے بچوں کو، رشتہ داروں کو، دوست و احباب کو بتانا ضروری ہے، سمجھانا ضروری ہے کہ یہ جو نعرے لگ رہے ہیں جینڈر ایکوالٹی کے، اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے، اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے. دوسری طرف اسلام نے اس کی جسمانی طاقت کو دیکھتے ہوئے، چونکہ فزیکلی اکثر مرد جو ہے زیادہ طاقتور ہوتے ہیں، ان کا مسل ماس زیادہ ہوتا ہے، بون ماس زیادہ ہوتا ہے، سب جانتے ہیں، سائنس کہہ رہی ہے، اس کا کوئی تو انکار نہیں کرے گا. تو ان صلاحیتوں کو دیکھتے ہوئے اللہ رب العالمین نے باہر کے کام کی ذمہ داری مردوں کو دی، کیونکہ باہر کے کام محنت طلب کرتے ہیں، باہر کے کام میں پریشانیاں ہوتی ہیں. جہاں جسمانی صلاحیت لگے گی، پیسے کما کے لانے میں جسمانی صلاحیت رکھتی ہے، وہ دیکھتے ہوئے اللہ رب العالمین نے یہ ذمہ داری مردوں کو دی. دوسری طرف اللہ رب العالمین نے عورتوں کو جو ذمہ داری دی، میں یہاں کمانے کے جائز اور ناجائز ہونے کی کوئی بات نہیں کر رہا، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، ذمہ داری کی بات ہے. فائنینشیل ذمہ داری عورتوں کے اوپر کچھ نہیں دی گئی. ان کی جو ذمہ داری ہے وہ ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت کرنا، گھر کے سسٹم کو سنبھالنا. یہی کام تو باہر جاب کر کے بھی کرنا ہے، باہر 10 لوگوں کو سنبھالنا ہے، یہاں 3 لوگوں کو سنبھالنا ہے، یہی کام ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کو ایجوکیشن نہیں دیا جائے گا، ایجوکیشن بھی دیا جائے گا. آپ کو کوئی پروفیشن اختیار کرنا ہے شریعت کے دائرے میں رہ کر، وہ بھی کر سکتی ہیں، لیکن کمانے کی ذمہ داری نہیں ہے. اللہ نے یہ سسٹم بیان کر کے رکھا ہے کہ جو کام ہے اسے تقسیم کیا گیا ہے، کام میں ایکویلٹی نہیں ہے.
کام میں ایکویلٹی اگر آپ کرنے جائیں گے تو اس ایکویلٹی میں آپ صرف انجسٹس دیکھیں گے, اس میں صرف آپ دیکھیں گے کہ ظلم ہو رہا ہے عورتوں کے اوپر, اور یہی جو ہے کرنا چاہ رہے ہیں ویسٹرن کنٹریز والے. تو بہرحال ایک بہت بڑا سبب یہی لبرالزم اور فیمنزم ہے. اس کے بعد ایک دوسرا سبب ارتداد کا سائنٹزم ہے. سائنٹزم کسے کہتے ہیں کہ سائنس کو بالکل ہر حال میں برحق سمجھ کر اسے پڑھنا اور اسے برتنا, کہ سائنس کو ہمیشہ یہ سمجھ لینا کہ سائنس سے ہمیں ہر چیز کا پتہ چل سکتا ہے. اسی لیے آپ بہت سے مسلمانوں کو دیکھیں گے کہ بھائی آپ ذرا سائنس سے ثابت کر کے دکھائیں جنت ہے یا جہنم ہے, آپ سائنس سے ثابت کر کے دکھائے کہ اللہ ایگزسٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں. تو اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ ویسٹرن ایجوکیشن سسٹم میں سائنس کو پڑھایا ہی اسی طرح جاتا ہے جہاں پہ سائنس کو ہر حال میں سپیریئر سمجھ لیا جائے. یہ سمجھ لیا جائے کہ سائنس میں غلطی نہیں ہو سکتی, یہ سمجھ لیا جائے کہ سائنس ہر چیز کے لیے, ہر چیز کو سائنس سالو کر سکتی ہے. ایسا نہیں ہے, سائنس کی بھی ایک لمیٹیشن ہے, سائنس کا بھی ایک دائرہ ہے. اگر سائنس کے ذریعے ہم جنت اور جہنم کو جان سکتے, سائنس کے ذریعے اگر اللہ کی ایگزسٹنس کو تو ہم عقل کے ہی ذریعے جان سکتے ہیں, لیکن جو احکامات ہیں اسلام کے اور کیسے زندگی گزارنی ہے کیسے نہیں گزارنی ہے, موت کے بعد کیا ہونا ہے, یہ ساری چیزیں اگر ہم سائنس کے ذریعے جان سکتے ہوتے تو انبیاء کو بھیجنے کی ضرورت نہیں تھی, وحی کو نازل کرنے کی ضرورت نہیں تھی. اللہ چھوڑ دیتا کہ بھائی چلو اتنی صلاحیت دے دی, خود تحقیق کرتے جائے, جنت جہنم پالیں. لیکن ایسا نہیں ہوا. سائنس کی ایک لمیٹیشن ہے, اس لمیٹیشن سے باہر آپ جائیں گے تو پھر کام نہیں چلے گا. وہاں پہ آپ کو دوسری چیز کی ضرورت پڑے گی جو وحی اور ریویلیشن ہے, اور اس دنیا میں اپنے روزمرہ کی زندگی میں ہم یہی کرتے ہیں. اگر کوئی آپ کے پاس کوئی خبر پہنچ رہی ہے, آپ نے اپنے دادا پردادا کو تو نہیں دیکھا, دادا کو دیکھا ہوگا, پردادا کو تو نہیں دیکھا ہوگا. تو چونکہ ہم نے نہیں دیکھا ہے تو ہم کیا انکار کر دیں کہ ہمارے کوئی پردادا تھا ہی نہیں؟ ہماری عقل بتا رہی ہے ہم یہاں پر ہے تو اس کا مطلب ہمارے پردادا ہوں گے تبھی ہمیں. تو سائنس کے علاوہ لاجک بھی ہمارے پاس ہے, عقل کے ذریعے ہم اللہ کے ایگزسٹنس کو سمجھ سکتے ہیں. اور پھر اس کے علاوہ ہمارے پاس ٹیسٹیمنی ہے, خبر ہے. اگر میں آپ میں سے کسی سے پوچھ لوں آپ کو کیسے پتا کہ آپ کی جو ماں ہے وہی آپ کی ماں ہے, ہو سکتا ہے وہ نہ ہو. آپ نے کیسے یقین کر لیا کہ بچپن سے آپ جسے ماں سمجھتے آ رہے ہیں وہی آپ کی اصلی ماں ہے؟ کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ سائنٹیفکلی پروو کریں. آپ نہیں کر سکتے. آپ کہیں گے بھائی ڈی این اے ٹیسٹ کروا لیں گے ہم, لیکن ڈی این اے ٹیسٹ کرا کے ابھی کسی نے نہیں رکھا ہوگا. 50 سال کے ہو گئے ہوں گے, 40 سال کے ہو گئے ہوں گے, کسی نے ڈی این اے ٹیسٹ نہیں کرایا ہوگا, لیکن مان رہے ہیں کہ وہی میری ماں ہے. کیوں مان رہے ہیں؟ کیونکہ کسی چیز کو ماننے کے لیے صرف دیکھنا ضروری نہیں ہے, بلکہ ٹیسٹیمنی اور خبر جسے ہم کہتے ہیں, ٹیسٹیمنی جسے ہم کہتے ہیں, بچپن سے ہمارے پاس آتھینٹک ٹیسٹیمنیز موجود ہیں, ہمارے باپ کی, ہمارے رشتہ داروں کی, ہمارے بڑے بھائی بہن کی, کہ یہی میری ماں ہے. تو وہ ٹیسٹیمنی کافی ہے کسی ٹروتھ کو ایکسپٹ کرنے کے لیے. تو اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ ٹروتھ تک, سچائی تک پہنچنے کے لیے سائنس ایک واحد ذریعہ نہیں ہے. ذریعہ ہے, وہ بھی ہے ذریعہ, لیکن واحد ذریعہ نہیں ہے, اس کے علاوہ اور بھی ذرائع ہیں. تو سائنس کو ہمیشہ ایز اے ٹول ہمیں پڑھنا چاہیے. سائنس پڑھنے سے منع نہیں ہے, لیکن سائنس کو ایز اے ٹول ہمیں پڑھنا ہے کہ یہ اللہ کی نعمت ہے, استعمال کرنا ہے. لیکن سائنس کو اگر ہم نے کتاب و سنت کے اوپر رکھ لیا, سائنس کو خدا تسلیم کر لیا, تو یہی ہے سائنٹزم. اور اس میں مبتلا ہو کے بہت سے لوگ ارتداد کا شکار ہوتے ہیں. اور اسی سائنٹزم کے ضمن میں ڈاروینین ایولیوشن کا مسئلہ آتا ہے.